خوش آمدید لسنرز. Today I am going to start third episode of زرد پتوں کا شجر. از قلم نایاب جلانی. سبتین خان درانی قبیلے سے تھا. اس کا باپ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا. سیاست میں بھی ان کا ایک نام تھا. اور ادھر شانی کو بھی یہی غم کھا رہا تھا کہ اس کا باپ روشانے کی طرح اس کو بھی کسی قبیلے میں ہی نہ پھنسا دے. شام کو بغیر بتائے کھنیا اور دلاور خان بھی آ گئے تھے اور مما کے ہاتھ پیر پھول گئے. انہوں نے تنہائی میں بیٹی کو ڈپٹا. تمہیں بتا کر تو آنا چاہیے تھا. کم از کم میں دلاور خان کے لیے شہر سے انگریزی کھانے ہی منگوا لیتی. دلاور خان سی فوڈ کا شوقین تھا. ایک دنیا اس نے دیکھ رکھی تھی. نہ جانے کس کس ملک کی خان چھانی تھی. اس نے اگرچہ رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی مگر وہ کسی تعلیم یافتہ انسان سے کم نہیں لگتا تھا. اس کی گفتگو میں ٹھہراو تھا، سنجیدگی تھی، اور مونڈ میں ہوتا تو اس جیسا حاضر جواب کوئی نہیں تھا. دلاور خان نے کھنیا کو ایبٹ آباد میں کوٹھی لے کے دی تھی. اس کی پہلی بیوی گاؤں میں ہوتی تھی. کھنیا کی ساس اس کی تنہائی کے خیال سے شہر میں آتی جاتی رہتی تھی. البتہ ماوی کے حالات کھنیا سے بہت مختلف تھے. روشی کے خیال میں ماوی کو روایتی سا ماحول ملا تھا مگر اس کا یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہوا جب ماوی کی بیماری کی وجہ سے بالکل اچانک ہی اسے اور میر زکیہ کو گاؤں میں جانا پڑا تھا. انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ماوی کس وجہ سے بیمار ہے. پچھلے 5-6 مہینوں سے وہ یہاں نہیں آئی تھی. روشی تو اس کچی دیواروں والے مکان کو دیکھ کر ہی ساکت رہ گئی تھی. مہمان خانہ جس قدر عالیشان تھا، رہائشی حصہ اس قدر پشماندگی کا شکار تھا، حتیٰ کہ بجلی کی سہولت بھی نہیں تھی. 3-4 نوکرانیاں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں. 3 کمرے تھے، ایک برآمدے اور باورچی خانہ تھا. ایک طرف باتھ روم بھی موجود مگر اس قدر غلیظ کہ اکائی آنے لگتی. پلنگ پر لیٹی ماوی کو دیکھ کر روشی کا دل دھک سے رہ گیا تھا. وہ برسوں کی بیمار دکھائی دے رہی تھی. ماوی کا مس کیرج ہو گیا تھا اور انہیں کسی نے بھی بتانا گوارا نہیں کیا تھا. یہ سب کیسے ہوا ہے؟ روشی تو ابھی تک شوق میں تھی. بارش ہو رہی تھی. کچے صحن میں سے چیزیں سمیٹتے ہوئے پیر پھسل گیا. وہ بھرجائی کو اپنے گھر میں اچانک ہی دیکھ کر کتنی مسرور ہوئی تھی. سوچ رہی تھی کہ اپنی بھرجائی اور بھیا کی خاطر مدارت کیسے کرے گی. باورچی خانے میں صرف دالیں اور چاول کا ڈبہ رکھا تھا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ دودھ بھی نہیں. تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ سچ کہہ رہی ہوں بھرجائی. ماوی کا دل بھر آیا تھا. کیسی بے بسی تھی. یہ کیسے دکھ تھے جو صرف اسے ہی سہنے تھے. زبان بندی کا حکم تھا پھر کیسے لبوں سے شکوہ صدا بن کر ابھرتا. روشی نے ایک خادمہ کو مردان خانے بھیج کر میر زکیہ کو اندر بلایا تھا. میر زکیہ کے اندر آتے ہی خان حشمت نہ جانے کس کونے سے برآمد ہوا تھا. پھر اس کی ماں اور بہنیں بھی نکل آئی تھیں. میر حشمت تابیداری سے سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کی ماں اور بہنیں گویا بچ بچ جا رہی تھیں. آنن فانن فروٹس، دودھ، جوس اور مٹھائیاں آ گئی تھیں. باورچی خانے سے بھی خوشبوئیں اٹھنے لگی تھیں. میر زکیہ نے ایک کٹیلی نفرت بھری نظر حشمت خان کی طرف پھینکی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. روشی نے محسوس کیا تھا میر زکیہ کو بھی حشمت خان ناپسند ہے. روشی اسے ماوی کے کمرے میں لے آئی تھی. کمرے میں بے تحاشا گھٹن اور حبس تھا. زکیہ خان کا دل گھبرانے لگا تھا. اس نے روشی سے کہا، میں صحن میں بیٹھتا ہوں، تم ماوی کو لے کر وہیں آ جاؤ. خان، ماوی بیمار ہے، یہ چل پھر نہیں سکتی. روشی کو بتانا پڑا تھا. تم ماوی کو تیار کر دو، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا بخار بگڑ گیا ہے. یقیناً زکیہ خان کو یہی بتایا گیا تھا. ماوی کی ساس نندے بھی موجود تھیں. وہ ماوی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھیں اس خوف سے کہ وہ اپنے میکے والوں کو کچھ بتا نہ دے. روشی کچھ سوچتی رہی تھی پھر انگریزی میں بولی، ماوی کو بخار نہیں، اس کا مس کیرج ہوا ہے. اسے کسی گائنولوجسٹ کی ضرورت ہے. ماوی کو مسز کبیر الدین کے کلینک لے چلتے ہیں. کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا. ماوی کی ساس اسے ڈاکٹر کے یہاں لے جانے سے روکنا چاہتی تھی. اگر میر زکیہ ساتھ نہ ہوتا تو انہوں نے ماوی کو شہر نہیں بھیجنا تھا. وہ اپنے علاقے کی مڈوائف کی تعریفیں کر رہی تھی جسے سننا بھی روشی نے گوارا نہیں کیا. حشمت خان ابھی تک مؤدب بنا بیٹھا تھا. روشی کو وہ اول درجے کا فروڈیا اور ایکٹر دکھائی دے رہا تھا. میر سائی، میں ماوی کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں. وہ بڑے ادب سے کہہ رہا تھا. اتنے دنوں سے بیمار ہے ماوی، پہلے کیوں نہیں خیال آیا اسے ڈاکٹر کے دکھانے کا؟ روشی کا لہجہ کٹیلا تھا. اٹھو ماوی. روشی نے زبردستی ماوی کو چادر اڑا دی تھی. پھر اسے سہارا دے کر
گاڑی تک لائی تھی۔ خان بہن کو ایک طرف سے پکڑو۔ روشی اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ جھجک کر دور کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا قریب آ ہی گیا تھا۔ پھر اس نے سہارا دے کر ماوی کو گاڑی میں بٹھایا۔ ماوی خود حیران تھی اور اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ بہنوں، بیٹیوں اور بیوی کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ میر ذکیہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ مسز کبیر الدین نے ماوی کو ایڈمٹ کر لیا تھا۔ وہ بہت تجربہ کار بزرگ ڈاکٹر تھی۔ انہوں نے ماوی کا معائنہ کر کے بتایا تھا اس کا مسکیریج پھسلنے کی وجہ سے نہیں، تشدد کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں، ماوی گھبرا کر ہکلانے لگی تھی۔ روشی کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس نے میر ذکیہ کو جوش کے عالم میں بتایا تھا، حشمت خان نے ماوی کو مارا ہے۔ آپ اس سے باز پست کیوں نہیں کرتے؟ کیا باز پست کروں؟ یہ کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ ہمارے یہاں رواج نہیں بیٹیوں کے گھروں میں مداخلت کرنے کا۔ اپنے ان نام نہاد رواجوں پر بیٹیوں کو قربان کر کے کون سا وقار بلند کر رہے ہیں؟ عورت کی زندگی سے زیادہ قیمتی یہ رسم و رواج ہیں۔ یہ ایک دم مشتعل ہو گئی تھی بقومت۔ وہ دبی آواز میں کررایا تھا۔ ماوی کو ہفتے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ واپسی پر میر ذکیہ نے ڈرائیور سے کہا تھا، ادی کوٹ چلو۔ ہم ادی کوٹ نہیں، ہری پور جائیں گے۔ روشی کا انداز اٹل تھا۔ ہری پور کیوں؟ ابھی ماوی کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، جبکہ وہاں تو نہ آرام ہو سکتا ہے، نہ مناسب خوراک مل سکتی ہے اسے۔ مگر حشمت خان، وہ کچھ سوچ کر لب بھیج کر خاموش ہو گیا تھا۔ بھاڑ میں گیا حشمت خان، روشی نے جل بھن کر زیر لب کہا تھا۔ بھرجائی، مجھے ادی کوٹ جانے دو۔ ماوی دھیرے سے منمنائی تھی۔ کیوں جانے دوں؟ پھر سے اس کی درندگی کا شکار ہونا چاہتی ہو؟ تم لوگوں کی خاموشی نے ان مردوں کو شیر کر رکھا ہے۔ تم نے ہاتھ کیوں نہیں روکا اس کا؟ وہ غصے سے دبی آواز میں اسے جھڑکنے لگی تھی۔ بھرجائی، تم نہیں سمجھو گی۔ ماوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گاڑی ہری پور کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ یعنی میر ذکیہ نے اس کی بات مان لی تھی۔ اماں کو اس کی بیماری کے متعلق نہ بتانا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد میر نے روشی سے کہا تھا، میں کیوں مما کو پریشان کروں گی، اتنی تو سمجھ ہے مجھ میں۔ وہ ماوی کو سہارا دے کر اندر بڑھ گئی تھی۔ انہی دنوں روشی کو شانی اور سامی حقان کے رشتہ طے ہونے کی خبر ملی تھی۔ میر ذکیہ ملک سے باہر تھا، لہٰذا اس خوشخبری پر روشی اطمینان سے خوشی کا اظہار کر سکتی تھی۔ پاپا نے سبطین خان کے پرپوزل پر سمیم کو فوقیت کیوں دی تھی؟ یہ گتھی بھی جلد ہی سلجھ گئی تھی۔ پاپا اور مائلہ کی ضد اور انا کی جنگ میں شانی کا مستقبل سنور گیا تھا۔ پاپا اور مائلہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے شوق میں شانی کی نیا پار لگا گئے تھے۔ سننے میں آیا تھا مائلہ نے اس رشتے کی شدید مخالفت کی تھی، جبکہ ولی کی ذاتی کوشش کی بنا پر یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ سمیم کا پرپوزل ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ اس کے والد وردک خاندان سے تھے۔ پسند کی شادی کے جرم میں انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ قبیلے والوں نے ان سے تمام تعلقات توڑ لیے تھے۔ خاندان جائیداد اور نسب کے بغیر گمنام ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ میر ذکیہ نے سبطین خان کے پرپوزل کو نامنظور کیے جانے پر بے انتہا غصہ کرنا تھا۔ وہ اسے انا کا مسئلہ بھی بنا سکتا تھا، مگر خلاف تو کو جب اس شام میر ذکیہ کی واپسی گھر ہوئی تھی اور رات کو اسے بلایا گیا تو روشی سہمے دل کے ساتھ میر ذکیہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اس نے روشی سے کسی ایسے موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں ایسی آندھی چلی تھی، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ گل افشاں گھر کے ملازم گلریز خان کے ساتھ کوٹری میں سے برآمد کی گئی تھی۔ شرمندگی کے مارے اشکل نشا گوشہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ گل مالا اور گل زیبا کو گہری چپ نے آن دبوچا تھا۔ بی جانا بول نہیں سکتی تھی، مگر سن تو سکتی تھی۔ اس قیامت کی خبر کو سن کر وہ وحشیانہ انداز میں رونے لگی تھی۔ اپنا سر تکیے پر پٹکتی رہ گئی۔ مشیرہ، میری بیٹی، شاید بیٹی کو یاد کیا جا رہا تھا۔ اس بیٹی کو جسے وہ بہت سال پہلے اپنے تئیں رو چکی تھی، ہار چکی تھی، آج کیسے زندہ ہو کر ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ بتاؤ نا اماں، تم ماں ہو میری، تم کیسی ماں ہو؟ ماؤں کے دل پتھر تو نہیں ہوتے؟ کیسا ناز تھا تمہیں پوتیوں کے حسن پر، اور کتنی نفرت تھی میرے وجود سے، اپنی کوکھ سے پیدا کی گئی بیٹی کی بدصورتی سے نفرت تھی نا تمہیں؟
دیکھو تو آج تمہاری حسین و جمیل پوتی نے تمہاری اجلی ردا کو کیسا داغدار کیا ہے۔ مجھ پر جھوٹے بہتان باندھے تھے نا تم نے، لوگوں سے کہتی تھی کہ مشیرہ گل کو تایازاد احمد خان بھگا کر لے گیا، اب دیکھو تو گل افشاں نے کیا کیا ہے۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاؤ تمہاری پوتی کس گندی دلدل میں جا گری ہے۔ بی جانا کو لگ رہا تھا کہ مشیرہ کے سامنے کھڑی ہیں، وہ اس سے غائبانہ معافی مانگتی رہ گئی۔ جرگہ بلوا لیا گیا تھا، مگر میر زکیہ نے جرگے والوں کو اٹھا دیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کرنا چاہتا تھا، مگر رات کے پچھلے پہر گل افشاں اور گل ریز خان بھاگ گئے تھے اور انہیں گلزیبہ نے یہاں سے نکلوایا تھا۔ وہ دونوں کہاں گئے تھے فی الحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ گل افشاں تو چلی گئی تھی، مگر پیچھے رہ جانے والوں کی زندگیوں میں اب کوئی روزن نہیں رہا تھا، کوئی دریچہ اب خانوں کی بیٹیوں کے لیے نہیں کھل سکتا تھا۔ مشیرہ ماں کے ظلم و ستم سے بھاگ کر تایا کے پاس پناہ لینے چلی گئی تھی، اور گل افشاں ان روایتوں کی زنجیروں اور ان پتھروں کی دیواروں کی گھٹن سے گھبرا کر بھاگ گئی تھی۔ اب روشی کو یقین تھا کہ کوئی بھی انقلاب اس گھر کی دیواروں کو ہلا نہیں سکے گا۔ گل افشاں کی بے صبری نے آنے والی نئی نسل کی راہ میں اندھیرے ہی اندھیرے رقم کر دیے تھے۔ مس ٹینا کی چھٹی کرا دی گئی تھی، ہبا کو اسکول سے اٹھا لیا گیا تھا، اب وہ 11 سال کی ہو رہی تھی۔ ان کے خیال میں وہ جوان ہو چکی تھی، سو ہبا کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کا ننھا سا ذہن اس افتاد کو قبول نہیں کر سکا تھا۔ پڑھائی کا اسے جنون تھا، کتابوں سے اسے عشق تھا، اور صحیح معنوں میں ہبا نے ماں اور باپ سے ذہانت وراثت میں پائی تھی۔ اس نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، بھوک ہڑتال کر دی تھی اور کمرہ بند کر کے سارا دن سسکتی رہی تھی۔ تیسرے دن میر زکیہ تک خبر پہنچ چکی تھی، سو ان ماں بیٹی دونوں کو طلب کر لیا گیا تھا۔ اگر میں پڑھوں گی نہیں تو مر جاؤں گی، باپ کے پوچھنے پر وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ تو شوق سے مر جاؤ۔ میر زکیہ نے صفاقی کی انتہا کر دی تھی، وہ بیٹی سے نظر چرا کر بات کر رہا تھا، وہ جو 11 سال کی عمر میں بہت بڑی بڑی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے اور وہ روشی کی طرح بلا کی حسین تھی، اور پہلی مرتبہ میر زکیہ کو بیٹی کے حسن سے خوف محسوس ہوا تھا۔ روشانے اسے سمجھا دو۔ مما مجھے کچھ نہیں سمجھا سکتی، اگر آپ نے مجھے اسکول نہ بھیجا تو میں خود کو ختم کر لوں گی یا پھر خود بھی کہیں گم ہو جاؤں گی، آپ مجھے ڈھونڈتے رہیے گا۔ گل افشاں پھپھو کی طرح بکواس بند کرو۔ میر زکیہ نے ہبا کے گال پر ایک جھناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ وہ روشی پر الٹ پڑا تھا۔ یہ عمل کا رد عمل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ بچی کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ناقابل تلافی نقصان اٹھائیں گے۔ میر صاحب، آپ لوگ ان حادثوں سے بھی سبق نہیں سیکھتے ہیں، انہیں قید تنہائی کے عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہ پھول، یہ آپ کے گلشن کی کلیاں مرجھا کر رہ گئی ہیں، اور جب یہ کوئی چور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر آپ جیسے انا پرست انہیں زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں ہبا بھی گل افشاں کی جگہ پر کھڑی ہو جائے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخ اٹھی تھی۔ میر زکیہ نے ہبا کو کمرے سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا تھا تو وہ روتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ روشی رو رو کے بے حال ہو چکی تھی۔ 12 سال ہو گئے ہیں، ان 12 سالوں میں تم سے کیا مانگا ہے میں نے؟ ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو، کیا مجھے ان سے محبت نہیں ہے؟ احساس نہیں ہے ان کا؟ اسکول سے ہی اٹھوایا ہے نا؟ تم سمجھاؤ گی تو سمجھ جائے گی، ویسے بھی 2-3 سال تک میں ان کی شادی کر دوں گا۔ اس نے گویا بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم کہاں ہوئی تھی۔ دوسری صبح انوکھے رنگ لیے طلوع ہوئی تھی۔ ہبا صبح صبح نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ روشی نے ملازمہ کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ ہبا اونچے نیچے راستوں پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے کسی گہری خائی میں جا گری تھی۔ آنن فانن مردان خانے میں اطلاع پہنچ گئی تھی، ہبا کو کھائی سے نکال لیا گیا تھا، مگر اس کا پورا وجود زخمی تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہبا گھر آ چکی تھی اور سفید پٹیوں میں جکڑی بیڈ پر نیم دراز تھی۔ روشی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ غم سے بوجھل دل لیے اس کی روئی روئی آواز سن رہی تھی۔ مما، مجھے کیوں بچایا ہے؟ جب ہبا پڑھے گی نہیں تو پھر زندہ رہ کر کیا کرے گی؟ ہبا میری بیٹی، ابھی کچھ مت بولو، کچھ مت سوچو، یہ جنگ اپنی ماں کو لڑنے دو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بے ساختہ ہبا کی پیشانی چوم کر کہا تھا۔ مما، بابا ہم سے پیار نہیں کرتے نا؟ ہبا، وہ لرز کر رہ گئی تھی۔
ایسا نہیں سوچتے بیٹا، وہ باپ سے بدگمان ہو رہی تھی اور روشی کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مما، ہبا کر رہی تھی۔ پلیز ہبا، خاموش ہو جاؤ، بولنا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ وہ فرمانبردار بیٹی تھی، ماں کی بات مان کر خاموش ہو گئی۔ سین چین، جوہی کیا کر رہی ہو؟ وہ جو بالکنی سے دور، بہت دور کھڑے خان کے دوست کو خان سے بات کرتا ہوا بغور دیکھ رہی تھی، روشی کی آواز سن کر پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ بھرجائی تم؟ روشی بہت کم اس حصے کی طرف آتی تھی۔ روشی ذکیہ خان کے دوست شبتین خان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جوہی اسے جانتی ہو؟ نہیں بھرجائی، وہ ہکلانے لگی تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا اور پھر نیچے چلی آئی۔ سین چینج۔ دن کتنے بوجھل اور اداس تھے۔ انہی دنوں شانی کی شادی کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ بچوں سمیت ازبک ہاؤس چلی آئی تھی۔ پاپا نے شانی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ شانی دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سامی بھی بہت وجیہہ اور خوش باش دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کو خوش اور مطمئن دیکھ کر روشی خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شانی کی شادی میں روشی نے اتنے بے شمار سالوں بعد ولی بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ گریسفل دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے لبوں پر آج بھی مسکراہٹ تھی اور وہ روشی سے بے حد تپاک سے ملے تھے۔ پھر شامی اور شانی ہنی مون کے لیے ورلڈ ٹور پر نکل گئے تھے۔ پاپا نے کم سے کم ایک بیٹی کے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا، چاہے انا اور کسی سے ضد کی جنگ میں ہی صحیح۔ روشی نے کئی مرتبہ محسوس کیا تھا کہ ولی بھائی اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں کے بھنور میں الجھ جاتے ہیں۔ ادھر ولی بھی ایک اذیت ناک کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اس اداس پیاری سی روشی کو کیسے اتنی بڑی حقیقت بتانے کا حوصلہ لاتا؟ وہ کیسے ان دونوں کے انبار اور پریشانیوں کے بوجھ تلے دبی روشی کے غم میں اضافہ کرتا؟ وہ کیسے روشانے ذکیہ خان کو بتاتا کہ اس کا شوہر برلن میں ایک اور عورت کا بھی شوہر رہ چکا ہے، وہ ایک بچے کا باپ بھی ہے؟ ولی نے بہت کوشش کے بعد اسے تلخ حقیقت کو جان لیا تھا کہ ہری پور کا سردار میر ذکیہ خان جو روشانے کا شوہر ہے، وہی جلینیا کا بھی شوہر ہے۔ اسی شام لینڈ کروز پر میر ذکیہ اپنے بچوں اور بیوی کو لینے آیا تھا۔ اس نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ ولی نے دیکھا جیسی بیزاری اور نفرت کی لہر دباتا وہ میر ذکیہ خان سے بمشکل مصافحہ کر رہا تھا۔ کم و بیش ایسی ہی ناگواری کو واضح جھلک بھی ولی کو میر کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ ولی کو اپنی نفرت کی وجہ تو سمجھ آتی تھی، مگر اسے میر ذکیہ کی آنکھوں میں ابھرتی سرخی اور لپکتے شعلوں کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کس وجہ سے اس سے عبیدہ خاطر ہو رہا ہے۔ ولی کا جی چاہ رہا تھا ابھی 2 پل میں اس گھمنڈی انسان کے گھمنڈ کو ریزہ ریزہ کر دے، مگر اس نے اپنی اس خواہش کو دبا لیا تھا، صرف اور صرف روشانے کی خاطر۔ ہاں، روشانے خان کی خاطر ولی خاقان جلینیا سے کیے گئے عہد سے پھر گیا تھا۔ صرف اسی لیے کہ وہ جو روشنی روشانے کی آنکھوں میں اچانک میر ذکیہ کو دیکھ کر پھوٹ پڑی تھی، اور روشنی کی چمک ولی حقان کو بہت عزیز تھی، عزیز تر تھی۔ روشانے خان میر ذکیہ کی محبت میں مبتلا ہے۔ ولی نے صرف ایک پل میں گویا روشی کے چہرے کا حرف پڑھ لیا تھا۔ یہ ایسا انکشاف تھا جس سے روشانے اور میر ذکیہ دونوں ہی ناواقف تھے، اور یہ کیسی عجیب بات تھی کہ ولی حقان اس بھید کو جان چکا تھا جو اتنے برسوں سے میر ذکیہ نہیں جان پایا تھا۔ میں روشی کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا ہوں جیلی، میں روشی کو اس کے شوہر کی اصلیت نہیں بتا سکتا، میں تمہارے بچے کا حق میر ذکیہ سے نہیں لے سکتا۔ وہ تلخ سوچوں کے زیر اثر تھا۔ روشی جا چکی تھی، اسے جانا ہی تھا۔ یہ تو صرف ولی حقان ہی تھا جو کہ ایک موڑ پر ٹھہر چکا تھا اور کسی راستے کی تلاش میں اجنبی دیس کے چوراہوں پر بھٹک رہا تھا۔ سین چینج۔ میر ذکیہ خان کو چوری اور عروس نامی رئیس زادی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس قدر اشر و شوق کے باوجود بات دبنے کی بجائے اخباروں کی زینت بن گئی ہے۔ ولی نے سامی کے ہاتھ سے اخبار پکڑ کر کھولا۔ سردار میر ذکیہ خان اپنی سرداری کی آڑ میں چوری جیسے جرم میں ملوث تھے۔ پورے علاقے میں امن و امان کی صورت حال تشویشناک تھے۔ آئے دن ڈکیتی، چوری کی وارداتیں عام ہو رہی تھیں۔ ان کا استبل اعلیٰ نسل کے قیمتی گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا جو کہ ان کے خادم خاص
مختلف اوقات میں نہ جانے کس کس علاقے سے چوری کر کے لائے تھے۔ کے علاوہ اپنے دوست کے ساتھ کوٹا سے واپسی پر ڈرائیونگ کے دوران کسی جھگڑے کی بنا پر شدید اشتعال کے عالم میں انہوں نے عروس نامی عورت پر گولی چلا دی۔ تفصیل کچھ یوں ہے۔ ولی اضطراب کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اخبار والے مبالغہ آمیزی کی حد کر دیتے ہیں۔ چاہے ذکیہ بھائی میں بے شمار برائیاں موجود ہیں، مگر یہ چوری کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ شانی نے سر جھٹک کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مگر غور طلب بات تو یہ ہے کہ ان کے علاقے میں موجود تھانے میں کون ایسا سو رہا ہے جس نے FIR درج کرائی ہے؟ سامی پرسوچ انداز میں بولا تھا، کسی میں اتنی جرت نہیں، یہ کوئی گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے یا پھر کوئی قریبی دوست جو کہ دوستی کی آڑ میں دشمنی دکھا گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ولی بھائی نے شانی کو مخاطب کیا تو وہ پرسوچ انداز میں بولی تھی، ذکیہ بھائی کے یقیناً دوست تو بے شمار ہوں گے، البتہ سبطین خان ان کا بہت قریبی دوست ہے، کیونکہ اگر وہ اتنا خاص نہ ہوتا تو اسے ذکیہ بھائی کبھی بھی ازبک ہاؤس لے کر نہ آیا کرتے۔ سبطین خان یہ کوہٹ کا رہنے والا ہے نا؟ ولی کچھ سوچ کر حیرانگی سے بولا تھا، شاید۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ سبطین خان کو جانتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ جس کمپنی سے میں پہلے منسلک تھا وہیں سے مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کی آفر ہوئی ہے۔ پہلے میں نے اس آفر پر غور کرنا مناسب نہیں کیا تھا کیونکہ پروجیکٹ کا تعلق ہری پور کے علاقے سے تھا۔ وہاں ایک فروٹ فارم کی بلڈنگ بنائی جانی تھی اور اس فروٹ فارم کو میر ذکیہ اور سبطین خان بنوانا چاہ رہے تھے، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ ولی بھائی، کیا آپ ہری پور جائیں گے؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ وہاں جا کر دیکھیے گا کہ روشی کس مشکل سے دوچار ہو رہی ہے۔ کیوں اس قدر فکرمند ہو رہی ہو؟ بس روشی کے لیے دعا کرو۔ سین جی، میر ذکیہ خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس خبر نے پورے علاقے پر مبہم سا سناٹا طاری کر دیا تھا۔ ابھی تک FIR درج کروانے والے گمنام آدمی کے نام کے علاوہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اورنگزیب خان غصے اور اہانت کے احساس کے زیر اثر بھڑ بھڑ جل رہے تھے۔ زنان خانے میں گویا صف ماتم بچھی تھی۔ ذکیہ خان کی گرفتاری کی خبر نے روشی کو بیک وقت غم اور نفرت کے احساس سے روشناس کروایا تھا۔ وہ دونوں ہی بھیانک جرائم کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے تھا اور روشان خان نے اس کی گرفتاری کے اول روز ہی ذکیہ خان کی پھانسی کی خبر سننے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ اورنگزیب خان کی ایڑی چوٹی کے زور کے باوجود ضمانت تک نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا خاندانی وقار مٹی میں مل گیا تھا۔ اسے پشاور جیل میں رکھا گیا تھا کیونکہ عروس کے وارثوں کا تعلق پشاور سے تھا اور انہوں نے وہیں مقدمہ درج کر دیا تھا۔ عروس کے خاندان والے کسی صلح، کسی معافی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قبیلے کی سرداری کا مسئلہ ہنوز برقرار تھا۔ اصولہ زردشت خان کے سر پر دستیار رکھی جانی چاہیے تھی، مگر اورنگزیب خان نے زرے خان کو اس سعادت سے محروم کر کے زخام خان کا نام لے لیا تھا۔ زخام خان بہت قابل اور ذہین تھا، مگر اس نے سردار بننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی، زخام خان کو ناپسند کرنے والی بی جانا اور دیگر خواتین بھی زرے خان کے بجائے زخام خان کو سردار بنانا چاہتی تھیں۔ کوئی بھی زرے خان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سب کے نزدیک وہ سرکش، خود غرض اور نافرمان تھا، جبکہ روشی حیران تھی۔ وہ ان لوگوں کی پرخ پر حیران تھی۔ ذکیہ خان کی گرفتاری کے بعد ہبا پھر سے اسکول جانے لگی تھی۔ ماہی اور ماہ نور دونوں ابھی بہت چھوٹی تھیں۔ ولی بھائی کی آمد کے ساتھ ان کے بہت سے مسائل حل ہو گئے تھے۔ سین جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ملازم نے اسے ایک خط لا کر دیا تھا۔ میر سائی کا خط ہے۔ اللہ خیر۔ روشی نے دھڑکتے دل کے ساتھ خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ کنچا ذہن، سمی بدن، اے جانے من، بڑا اونچا اڑنے لگی ہو۔ کیا مجھ پر فاتح پڑھ لی ہے کہ لوٹ کر نہیں آؤں گا؟ یہ جیل ہے اور جیل سے آزادی ناممکن نہیں۔ تم ذرا سنبھل کر رہا کرو۔ اور یہ تمہاری ایکس ممی کا بھائی ہری پور میں گھاس چرنے آیا ہے اور میرے گھر کے معاملات اس کے ساتھ ڈسکس ہونے لگے ہیں۔ مہمان خانے میں رہ کر وہ دھول جھونک رہا ہے سب کی آنکھوں میں۔ سبطین خان کے تو میں نے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ آیا تھا ملاقات کے لیے۔ ہمیں کسی ولی حقان سے فروٹ فارم والا پروجیکٹ مکمل نہیں کرانا۔ وہ واپس کیوں نہیں گیا؟ ہبا دوبارہ اسکول جانے لگی ہے
تم ہر دھرم ضدی اور ڈھیٹ ہو، میں تمہارے سارے بل نکال دوں گا، ذرا باہر تو آ لینے دو۔ مخبر کون ہے جو اسے ساری خبر پہنچا رہا ہے؟ ولی حقان ایک ہفتہ پہلے ہی تو آیا تھا۔ مما نے اس کا استقبال بہت اچھا کیا تھا، انہیں روشی کا رشتہ دار سمجھ کر خوش آمدید کہا گیا تھا۔ وہ اتنا نفیس مزاج، اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا کہ مہر افزو نے کئی مرتبہ حسرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاید ان کے دل میں یہ خواہش امڑ آئی تھی کہ یہ شاندار سا بندہ ان کا داماد ہوتا۔ سین چینج۔ روشی کو ولی بھائی سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ بغیر کہے ہی واپس جا رہے تھے۔ جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے روشی سے کہا، روشانے، تمہیں ان حالات کا سامنا بہت بہادری سے کرنا ہوگا۔ ذکیہ خان کو باہر آتے نہ جانے کتنے سال لگ جائیں۔ بہرحال اس پر بہت مضبوط کیس ہے، مقابل پارٹی بھی کم نہیں ہے۔ تم اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دو، ان کی بہترین تربیت کرو، انہیں اس جاگیردار نظام کا حصہ نہ بننے دینا، انہیں کامیاب انسان بنانا۔ میں نے ان چند دنوں میں یہاں کے پورے سسٹم کا جائزہ لے لیا ہے۔ یہ کیسی دیمک ہے جو یہاں کی نسلوں کو چاٹ رہی ہے۔ جو ہر روپ میں قابل احترام ہستی ہیں، ان لوگوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک قبر کھود رکھی ہے جس میں وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی ہیں۔ میں خود بھی آزادی نمائش فحاش کے حق میں نہیں ہوں، مگر اس طرح ایک عورت کو، ایک بچی کو بنیادی حقوق سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھو روشی، ہمارے درمیان نہ کل کچھ تھا نہ آج کچھ ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ میری آمد کے ساتھ ذکیہ کی تایا زاد بہنوں نے کچھ داستانیں بنا لی ہیں۔ کوئی بھی طوفان روشانے کی ہستی کو تہس نہس کر دے، اس سے پہلے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور ہاں روشانے، شانی کی شادی میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی اب تک۔ بہرحال مصروفیت میں شادی کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ اب سوچ رہا ہوں، کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے تمہارا تعاون چاہیے۔ اور روشی، میں تم سے ایک عہد لے رہا ہوں، اس عہد کا پاس رکھنا، کسی اور کو گل زیبا اور گل مالا بننے مت دینا، گل افشا کی طرح کسی اور کے دامن میں ذلت اکٹھی نہ ہو، کوئی اور گل افشا گھر کے ملازم کے ساتھ نہ بھاگے۔ وہ اتنا درد بھرا دل رکھنے والا ولی حقان اس شام واپس لوٹ گیا تھا، اور ایک عہد کی ڈور اس نے روشی کے ہاتھ میں تھما دی تھی، اور روشی نے دل سے اس عہد کی پاسداری کا عہد کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ملازمہ نے روشی کو چند چیزیں تھماتے ہوئے کہا تھا، یہ مہمان سائی یہاں بھول کر چلے گئے ہیں، ان کی ایک قمیض بھی ادھر رہ گئی ہے۔ وہ بہت جلدی میں تھے اور انہوں نے صفاہی سے سامان بیگ میں رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر صفاہی نے شاید دھیان نہیں دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کی چیزیں ایبٹ شانی کو بھجوا دوں گی۔ روشی نے لاپرواہی سے شاپر پلنگ پر رکھ دیا۔ پھر مہر افزو کے پکارنے پر وہ باہر نکل گئی تھی۔ واپس آئی تو ماہی اور ماہ نور دونوں شوپر کے ساتھ الجھ رہی تھیں۔ ایک مردانہ قمیض، ہیئر برش اور پرفیوم کی بوتل قالین پر پڑی تھی۔ اب وہ دونوں اس چھوٹے سے سیاہ رنگ کے مردانہ پرس کو ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کر رہی تھیں۔ پرس کی شاید زپ بھی ان دونوں نے کھولی تھی، تبھی تو ولی کے کئی کاغذات بھی قالین پر دکھائی دے رہے تھے۔ روشی انہیں ڈپٹتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ کاغذ میں سے ایک تصویر نکل کر نیچے گر گئی تھی۔ روشی نے تصویر کو اٹھا کر دیکھا تھا، کسی انگریز لڑکی کی تصویر تھی۔ اوہ، تو یہ ولی بھائی کی پسند ہے۔ نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی۔ کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ اتنا پیارا سا شخص میرے جوگ میں تا عمر تنہا رہے؟ زندگی کے سفر میں ایک ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ یہ لڑکی بہت خوش قسمت ہے جسے آپ کا ساتھ ملے گا۔ وہ تصویر پرس میں رکھنے لگی تھی تو تصویر کی پشت پر لکھے نام کو دیکھ کر زمین و آسمان اس کی نظر میں گھوم گئے تھے۔ جلینیا ذکیہ خان۔ روشی نے پاگلوں کی طرح ان کاغذات کو کھول کر دیکھا۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ کاغذات میں نکاح نامہ بھی موجود تھا۔ نکاح نامے پر تفصیلات اور پتہ ہری پور کے اسی سردار کے گھر کا تھا۔ روشی کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ میر ذکیہ سے نفرت کے دعوے کرنے والی اس کی ایک اور منکوہہ کا نام دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
وہ تو آج تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ میر ذکیہ خان باہر جتنی بھی عورتوں سے ملتا ہے کوئی بھی ان میں سے اس کی برابری نہیں کر سکتی، مگر ایک فرنگن اسے اپنے برابر میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ آج روشی کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ باہر کی ان تمام عورتوں سے بھی بدتر ہے جن سے ذکیہ خان کے رابطے تھے۔ زردشت خان کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا تھا اور اس کے سردار بنتے ہی زندگی نے ایک اور بھیانک رخ دیکھ لیا۔ زرعی خان نے گل افشاں اور گلریز خان کو ڈھونڈ کر قتل کروا دیا تھا۔ پھر اس نے منان، حنان، سبحان اور ریان کو کانوینٹ سے اٹھا کر علاقے کے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ہبا کے اسکول جانے پر پھر سے پابندی لگ گئی تھی۔ روشی غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی اور اسی اشتعال کے عالم میں وہ زرعی خان کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ غصہ مت کرو بھرجائی، سکون سے میری بات سنو۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگوا سکتی۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ بھرجائی تحمل سے بات سنو، حالات بہتر نہیں ہیں۔ روس کے گھر والے ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور میر ذکیہ کے بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہبا کو قطعی اسکول مت بھیجنا ورنہ ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں۔ وہ رسانیت سے گویا ہوا۔ اتنے ہی وہ لوگ غیرت مند ہیں تو معصوم بچوں کی بجائے میر ذکیہ کے گریبان پر ہاتھ رکھیں۔ اس دلوں کی طرح کے کھیل مجھے کسی خوف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ میرے بچے ضرور پڑھیں گے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے بھرجائی، میں تو اپنے بھائی کی بچی کچی عزت کی غرض سے کہہ رہا تھا۔ جیل جا کر اس نے ہمارا حسب نسب کو مٹی میں رول دیا ہے۔ اب اگر کوئی نقصان ہو گیا تو شرم سے کہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ اتنے آرام سے مان جائے گا، روشی کو قطعی امید نہیں تھی، مگر اب روشی مطمئن ہو گئی تھی۔ ہبا پھر سے اسکول جانے لگی تھی۔ اس کے 8ویں کے فائنل ایگزام ہو رہے تھے۔ روشی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ماوی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ خنیا بھی 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ سین چینج۔ روشی نے ولی حقان کا سامان واپس بھجوایا تو اس کی کال آ گئی تھی۔ روشی، تم نے میرے سامان کو کھول کر دیکھ لیا ہے نا؟ نہیں ولی بھائی، مجھے یقین ہے روشی کہ تم نے اس حقیقت کو جان لیا ہے جو میں تم سے چھپانا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں جانا، سب کچھ جان کر بھی۔ اس کی آواز میں بہت مضبوطی تھی اور ولی خان اس پہاڑوں جیسی بلند روشانے کے حوصلوں کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ روشی، اگر اب بات کھل چکی ہے تو مجھ پر اور جیلینیا پر ایک احسان کر دو۔ کیسا احسان؟ اپنے عزت دار شوہر سے جیلی کو قانونی طلاق دلوا دو۔ میرا مطلب ہے کہ ذکیہ خان سے کہو جیلی کو طلاق تحریرہ دے۔ طلاق؟ تو کیا جیلی طلاق لینا چاہتی ہے؟ ہاں۔ وہ کسی منافق اور دوگلے انسان کے نام پر زندگی کیوں گزارے؟ اس کے باوجود کہ جیلی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ بیٹا؟ تو کیا ذکیہ خان کی اور اولاد بھی موجود ہے؟ روشی کا دل کسی پاتال میں گر رہا تھا۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ جیلی سے جھوٹ بول دوں گا کہ مجھے ذکیہ خان کا اتا پتہ نہیں مل سکا، مگر میں اس معصوم کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکا۔ میں اسے سب کچھ بتا چکا ہوں اور بحیثیت مسلمان کے جیلی طلاق کے بغیر میرے ساتھ نکاح پر رضامند ہے۔ مجھے یہ معاملہ تمہارے علم میں لانا پڑا تھا۔ میں جیلی کی تصویر اور نکاح نامہ جان بوجھ کر وہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ میں نے تمہیں دکھ دیا ہے روشی، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ احسان تو آپ نے مجھ پر کیا ہے ولی بھائی، ورنہ میں تمام عمر خوش فہمی میں ہی مبتلا رہتی۔ بہرحال آپ جانتے تو ہیں ذکیہ خان جیل میں ہیں اور عنقریب شاید ضمانت ہو جائے۔ اوکے روشی، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ لائن منقطع ہو چکی تھی اور روشی کسی سما کی مانند لمحہ بہ لمحہ پگھلتی جا رہی تھی۔ چند دن بعد ہبا کا رزلٹ حسب معمول شاندار آیا تھا۔ وہ اب پھر سے اسکول جانے لگی تھی۔ ایک دن صبح سبطین خان آ گیا تھا۔ اس نے روشی سے تنہائی میں ملنے کی بات کی۔ مما نے زنان خانے کا ڈرائنگ روم کھلوا دیا تھا۔ سبطین خان میر ذکیہ کا پیغام لایا تھا۔ روشی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے اندر آئی تو سبطین خان احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم بھرجائی۔ وعلیکم السلام۔ نشست پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، بھرجائی یہ میرو کا خط ہے۔ اس نے جیب میں سے ایک سفید لفافہ نکال کر روشی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ آپ یہیں پڑھ لیں اور مجھے جواب دیں۔ میں کاغذ قلم منگوا لوں؟ نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے مجھے بتا دیں، میں فون پر ذکیہ سے بات کر لوں گا۔ روشی نے اثبات میں سر ہلا کر جلدی سے لفافہ چاک کیا تھا۔
रोशा نے ان تاریخوں میں ہبا کو اسکول مت بھیجنا، کچھ دنوں کے لیے اسے گھر بیٹھا لو۔ اسے میری درخواست سمجھ لینا ضدی عورت۔ میرا دشمن ان قریب بہت گہرا وار کرنے والا ہے۔ بچوں کا خیال رکھنا، اپنا خیال تو تم بہت اچھی طرح رکھتی ہو، کہنے کی ضرورت نہیں۔ آخر لوگوں سے تعریف جو وصول کرنی ہوتی ہے، لوگوں کی ستائش بہت عزیز ہے تمہیں کہ 7 بچوں کی ماں تو لگتی ہی نہیں ہو۔ روشا نے ماہی اور ماہ نور کو پیار دینا، چھوٹی دونوں جیل میں بھی بہت یاد آتی ہیں۔ سبطین خان کو جواب دے دو۔ ٹھیک ہے، آپ خان کو بتا دیں ہبا اسکول نہیں جائے گی۔ شکریہ بھرجائی، اب چلتا ہوں۔ آپ کچھ دیر رک سکتے ہیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ تو نہیں، آپ کہیے۔ خان پر جو الزام ہیں کیا وہ سچ ہیں؟ کمال ہے بھرجائی، آپ بھی مشکوک ہیں۔ وہ بڑے تعصب کے عالم میں بولا، مجھے آپ سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ اگر یہ الزام سچ نہیں تو خان ان کی تردید کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو یوں لگتا ہے اقبال جرم کیے بیٹھا ہے۔ روشی جذبت سی بولی تھی، ایک دن سچائی سب پر واضح ہو جائے گی، آپ بھی کچھ انتظار کیجیے۔ یہ عروس کا کیا معاملہ ہے، سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اس دفعہ معاملہ جرگے کے پاس نہیں، قانون کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی ذکیہ خان کے دشمن کی ہی ایک چال ہے، کیونکہ جرگے والوں کی جرأت نہیں تھی کہ سردار پر انگلی اٹھاتے۔ اگرچہ سردار کتنا ہی بے انصاف اور جابر کیوں نہ ہوتا، وہ کٹیلے لہجے میں بولی، میر ذکیہ خان کی خوش نصیبی پر ہر لحاظ سے رشک آتا ہے، مگر یوں لگتا ہے وہ آپ کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ سبطین خان مبہم سا مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بچوں کا خیال رکھیے گا بھرجائی۔ میر کو بچوں کی بہت فکر تھی، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ناکام تو تب ہوتا جب اعتماد جیتنے کی کوشش کرتا۔ اسے اور عورتوں کی قربتوں سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے جو میری طرف متوجہ ہوتا، اسے لگتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ سین چینج۔ 2 ہفتے گھر میں رہنے کے بعد ہبا اسکول جانے لگی تھی، اور اسی دوپہر وہ سنگین حادثہ پیش آ گیا تھا جو میر ذکیہ کو جیل میں بھی پریشان کر رہا تھا۔ ہبا کو اسکول سے واپسی پر 2 باڈی گارڈز کی موجودگی کے باوجود اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس خبر نے پورے زنان خانے میں کوہرام مچا دیا تھا۔ روشی اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اور ادھر میر ذکیہ کا جیل سے فون آ گیا تھا۔ ہٹ دھرم عورت، اگر میری بیٹی شام سے پہلے گھر نہ آئی تو پوری بستی کو آگ لگا دوں گا۔ روشی فون سن کر لہرا کر زمین پر آ گری تھی۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ زخام کو بھی اطلاع مل گئی تھی، اور سہ پہر کو وہ بھی لوٹ آیا تھا۔ زردوش خان اپنا سارا رشوک استعمال کر چکا تھا۔ میر اورنگزیب تو پورے قد سے ڈھہ چکے تھے، مزید ذلت اٹھانے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا۔ ابھی صدمے سے نڈھال روشی کو گنجورا نے آ کر کہا تھا کہ بی جانا آپ کو بلا رہی ہیں۔ روشی تھکے تھکے قدم اٹھاتی بی جانا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ روشی میکانگی انداز میں چلتی ہوئی ان کے قریب آ بیٹھی۔ بی جانا بول نہیں سکتی تھی، مگر اشارے سے اسے کچھ سمجھا رہی تھی، شاید تسلی دینا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا لرزتا کانپتا ہاتھ روشی کے سر پر رکھ دیا تھا۔ 12 سالوں میں پہلی مرتبہ اپنی سگی نانی کی طرف سے یہ تسلی نما شفقت روشی کے حصے میں آئی تھی۔ بی جانا گوں گاں کرتی ہوئی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ملازمہ خاص گنجورا کو بلایا تھا، اور گنجورا ان کی آنکھوں کے اشارے سمجھ کر سر ہلا رہی تھی۔ بی جانا نے پھر سے روشی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا احمد خان کی بیٹی 2 دن بھی یہاں ٹک نہیں پائے گی، مگر تم نے ہمارے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ہم تمہارے معترف ہیں اور مان گئے ہیں کہ احمد خان کی بیٹی کول کا پاس اور دستار کا بھرہم رکھنا جانتی ہے۔ تم پر ایک امتحان آیا ہے بیٹی، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گنجورا بتا رہی تھی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ روشی ان کی پائتی سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس وقت ہبا بھی گھر آ گئی۔ زخام کے بازو کے گھیرے میں خوف زدہ سی ہبا کو روشی نے جھپٹ کر سینے میں بھینچ لیا تھا۔ زرعی خان ہبا کو لے کر آیا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ زرعی خان کی ہر طرف دھوم تھی۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی اسٹیٹ کے انتظام سنبھال لیے تھے۔ گل افشاں اور گلریز خان کو قتل کروانے کے بعد پورے علاقے میں ویسے بھی اسے پسندیدگی کی سند مل گئی تھی۔ اب علاقے میں امن چین کی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ چوری ڈکیتی جیسی وارداتیں اور آئے دن کے جھگڑے اور قتل کا خاتمہ ہو گیا تھا۔
ایک دن زریحان نے روشی سے کہا تھا، میں ان تمام فرسودہ رسومات کا خاتمہ کر دوں گا، بھرجائی تم دیکھ لینا۔ اور روشی واقعی حیران تھی۔ زریحان نے نچلے طبقے کے مزاروں اور مزدور پیشہ لوگوں کو زرعی زمین میں سے کچھ حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے بستی کے کئی غریب گھرانوں کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ گھر میں ملازمین کی فوج میں کمی ہو گئی تھی۔ نوکروں پر اٹھائے جانے والے اخراجات سے ایک عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ یہ ایک مدرسہ کی عمارت تھی جہاں بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جانا تھا۔ ان سب کوششوں کے باوجود زریحان اپنے پیاروں کے دلوں میں اپنے لیے محبت کی جوت نہیں جگا سکا تھا۔ زخام نے ایبٹ آباد میں ایک گھر خرید لیا تھا۔ کانوینٹ سے منان، ریان، سبحان اور حنان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب وہ اپنے چاچو کے پاس رہتے تھے۔ ہبا کو بھی زخام اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ خود انہیں اسکول سے لے کر آتا تھا اور خود چھوڑ کر آتا، اور بچوں کی کامیابیوں سے روشی کی سانسیں جڑی تھیں۔ سین چینج۔ ابھی تک کیس کی سماعت شروع نہیں ہو سکی تھی اور سبطین خان کا خیال تھا کہ کسی اثر و شوق والے آدمی نے سماعت روک رکھی تھی۔ انہی دنوں روشی نے میر ذکیہ کو خط لکھا۔ ذکیہ خان، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابتدا دعائے کلمات سے کروں۔ تمہارے لیے دعا لکھوں یا بد دعا؟ اگر تم میرے سہاگ نہ ہوتے یا میرے بچوں کے باپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی تمہارے پلٹ آنے کی دعا نہ کرتی۔ اب یہ دعائیں جو میں تمہارے لوٹ آنے کے لیے کرتی ہوں وہ صرف میری مجبوری ہے، خواہش یا چاہ نہیں۔ بہرحال تم میرے بچوں کے باپ ہو اور میرے بچے تمہارے آنے کے انتظار میں دن گن گن کر گزار رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا تمہارے فراق میں پاگل ہو کر خط لکھ رہی ہوں۔ بات تو فقط اتنی ہے کہ اس لفافے میں موجود ایک عدد طلاق نامہ ہے۔ اس پر دستخط کر دو۔ خط میں موجود ایک تصویر بھی ہے، اگر بھول گئے ہوں تو تصویر دیکھ کر تمہاری یادداشت لوٹ آئے گی۔ 13 سالوں سے ایک معصوم لڑکی کو 3 لفظوں میں باندھ رکھا ہے، واپس آتے ہوئے اسے آزاد کیوں نہیں کیا تھا؟ عجیب انگریز عورت ہے جو انتظار لا حاصل میں عمر ضائع کر رہی ہے۔ خوش قسمت ہو تم، با وفا عورتوں کی رفاقت نصیب ہوئی ہے تمہیں۔ روشی نے 2-4 لفظ گھسیٹ کر خط پیامبر کو دے دیا تھا۔ دوپہر تک وہ جواب لے کر آ بھی گیا تھا۔ روشی نے لفافہ چاک کر کے خط کھول کر بے صبری سے پڑھنا شروع کیا۔ 1.5 سال بعد اگر خط لکھ ہی دیا تو اتنے پتھر مارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ویسے بھی آج کل میرے ستارے گردش میں ہیں، سیدھا کام بھی الٹا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کس حسینہ کی تصویر بھیجی ہے؟ خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا ہے دیکھ کر۔ کمال کا شاہکار ہے۔ اس سفید کبوتری کی تصویر اور یہ طلاق نامہ، یار بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی دشمنوں کی سازش کے جال میں پھنسا ہوا ہوں اور پوری یکسوئی کے ساتھ ان الجھی گتھیوں کو سلجھانا چاہ رہا ہوں، مگر تم ایک نیا خطہ کھول بیٹھی ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میری جدائی میں واقعی تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میری جان کے عذاب، میری زندگی کے ناسور، میری آنکھ کے خواب، صبح نوخیز کے مہتاب، آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ اپنے دماغ میں تو کوئی بات نہیں سمائی ہے، تم ہی کچھ سمجھا دو۔ یہ سفید کبوتری آخر ہے کون؟ ان قریب بہت اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی کہ یہ سفید کبوتری کون ہے۔ روشی نے غصے کے عالم میں خط کے پرزے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ اب وہ کچھ اور سوچ رہی تھی، پھر اس نے ولی بھائی کو فون کیا تھا۔ آپ کا کیا خیال تھا کہ ذکیہ خان اتنی آسانی سے تسلیم کرنے والا ہے؟ وہ صاف مکر چکا ہے کہ وہ کسی جلینیا کو جانتا تک نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ولی لمحہ بھر کو خاموش ہی رہ گیا تھا۔ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا؟ کیا مطلب؟ آپ جلینیا کو لے کر پاکستان آ جائیں۔ مگر روشی، ولی تذبذب کا شکار تھا۔ میں جلینیا کو اپنے برابر جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ روشی، ولی حقان دم بخود ہی تو رہ گیا تھا۔ سین چینج۔ زریحان نے جوہی کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ جس نے سنا ششدر رہ گیا تھا۔ رئیس غضنفر علی کو زنان خانے کی خواتین نہیں جانتی تھیں۔ بابا جان اپنے چیک اپ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے تھے۔ آنن فانن اس رشتے کو طے کر دینے کی آخر کیا وجہ تھی؟ روشی مما کے آنسو دیکھ کر زریحان سے جواب طلبی کے لیے پہنچ گئی تھی۔ بھرجائی، بابا جان کی غیر موجودگی میں جوہی کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ اعتراض کریں گے، جوہی کی شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کسی قابل اور شریف انسان کو پسند کر ہی نہیں سکتے۔ مگر بابا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ گہرائی میں جا کر کیا کریں گی؟
बस आप जूही की शादी की तैयारियां करें, ज़रीखान रंजीदगी से कहता हुआ बाहर निकल गया। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मा ने सुना तो गुस्से से बिलबिला उठी थी। मम्मा, गजनफर अली हर लिहाज से बेहतर है। मुझे ज़रीखान ने तस्वीर भी दिखाई है, इसमें बहुत सी खूबियां हैं। ये तुम्हें ज़रीखान ने बता दिया है वो किस कदर अय्याश आदमी है, ये तुम्हें इसने नहीं बताया? मम्मा, वो कुछ कहना चाहती थी जब मम्मा ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। दिलावर खान और हशमत खान अनपढ़ ज़रूर हैं, मगर बेकिरदार या बददियानत नहीं। मावी को बहुत सी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि शोहर इसका साथ नहीं देता था। वो कानों का कच्चा था। माँ बहनों की बातों में आकर मावी को कड़वी कसीली सुना देता था, मगर वो शरीफ और पाकबाज था। अभी वक्त की तनाबे हशमत खान की माँ के हाथ में है। कभी वक्त बदलेगा, मावी पर भी सावन की रुत बरसेगी। क्या ये कम है कि हशमत खान पूरी बरादरी की मुखालफत मोल लेकर बच्चियों को पढ़ा रहा था, मगर जिंदगी ने वफा नहीं की। वो बेटियों के हालात से इतनी भी बेखबर नहीं थी। इसी पल गजूरा कमरे में दाखिल हुई थी। सबतीन खान आए हैं, आपसे बात करेंगे, वो महर अफजू से कह रही थी। न जाने महर अफजू और सबतीन खान की आपस में क्या बात हुई थी। वो रोते हुए कह रही थी, न जाने कब मेरा बच्चा आज़ाद होगा। सीनजे अहमद साहब ने ज़किया खान की गिरफ्तारी की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली थी। गुलबक का फ़ोन आया था और वो बता रही थी वो बीमार हैं। इन्हें ब्लड प्रेशर का मसला तो अक्सर ही रहने लगा था। रोशी सुनने के साथ ही बेचैन हो गई थी। फ़ौरन मम्मा से इजाज़त लेकर असबक हाउस आ गई थी। अहमद साहब इसे देखकर बहुत खुश हुए थे। इन्होंने कभी किसी सदमे को अपने ऊपर सवार नहीं किया था, मगर इस वक्त वो अपनी बेटियों के लिए रंजीदा थे। शानी की तरफ से अगर जहन सुकून में था तो रोशी की परेशानी इन्हें बेचैन रखती थी। और गुलबख्त बता रही थी कि पापा अलीज़े की वजह से बहुत फिक्रमंद हैं। लोग इनकी बेटी अलीज़े को महज बदसूरती की वजह से ठुकरा चुके थे। अलीज़े हिबा से कुछ ही बड़ी थी। हिबा मैट्रिक के पेपर्स दे चुकी थी। इन दिनों ज़खाम इन्हें नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर कराने के लिए ले गया था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपने ब्रॉड माइंडेड चाचू से इश्क करते थे, जो ज़ाहिरी तौर पर अपने भाइयों से मुख्तलिफ था ही, मगर इसकी सोच और इसका दिल भी बहुत मुख्तलिफ था। रोशी ने बहुत अरसे बाद अलीज़े को देखा था। वो बड़ी हो चुकी थी। इसका कद हिबा से कुछ लंबा था। इसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। इनमें डोलन की तरह जहानत चमकती थी। वो रोशी से बहुत तपाक से मिली थी। बच्चू, आप तो कभी आई नहीं। शानी आपी तो हर रोज़ आती थी, अब नॉर्वे चली गई हैं। मैं इनके जाने से और भी अकेली हो गई हूँ। तुम ठीक तो हो गुड़िया? रोशी ने इसे प्यार से बाहों में समेट लिया था। आपकी ये काली सी गुड़िया ठीक है। यूँ नहीं बोलते मेरी जान। रोशी पूरी की पूरी जान से काँप के रह गई थी। सब यही कहते हैं। कभी मम्मी के साथ मार्केट चली जाऊं तो लोग हैरानी से मुड़ मुड़ कर देखते हैं। एक दिन मोटी सी हुमेरा आंटी ने पूछ लिया था, यह आपकी मेड है? वो लापरवाही से कह रही थी, भज्जू में पापा जैसी होती तो अच्छा था ना। दादी तो कहती हैं मुझे कोई बिहाने ही नहीं आएगा। इतनी सी उम्र में इसे कैसे कैसे गम और फिक्रें चाट रही थी। दादी भी ना हद करती हैं। रोशी तिलमिला उठी थी। ऐसा मत सोचा करो, तुम्हें क्या खबर कि बाज़ हसीन चेहरे कैसे करिया और बदनुमा होते हैं। खुदा की बनाई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं हो सकती। अलीज़े खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। आइंदा ऐसा नहीं कहूँगी। वो फर्मा बरदारी से बोली थी। गुड गर्ल। इसने अलीज़े की पेशानी चूम ली थी। अशमर और अशनान भी कॉलेज से आ गए थे, कलते कद के नौउम्र नौजवान के रूप में। वो अपने ऊंचे मजबूत भाइयों को देखकर आबदीदा हो गई थी। क्या वक्त इतनी जल्दी बीत गया है। अभी कल ही की तो बात है, ये मेरे कांधों पर झूला करते थे, आज मुझे अपनी बाहों के हिसार में लिए खड़े हैं। बज्जू, तुम कहाँ गायब हो जाती हो, घड़ी दो घड़ी को सूरत दिखाकर? स्नान की मोहब्बत भरे शिकवे, अशमर की नाराज़गी। तुम दोनों ने तो हरीपुर की सड़कें घिसा दी हैं। सच आपी, हम तो रोज़ ही आ जाते, मगर ये अलीज़े कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं होती, और इसे घर में तन्हा बोर होने के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता, वरना ये सुसाइड भी कर सकती है। अशमर ने मज़ाया अंदाज में कहा था। अभी वो कुछ दिन और अपनी बहन और भाइयों के दरमियान रहना चाहती थी, मगर महर अफजू की फ़ोन कॉल ने इसे बहुत परेशान कर दिया था। वो माही और माहनूर को लेकर फ़ौरा ही हरीपुर रवाना हो गई थी। इधर जूही की शादी का फंक्शन उरूज पर था। इसने बमुश्किल मम्मा को समझाया। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, जबकि जूही पत्थर की बुत की तरह साकत थी।
یہ سب زرعی خان کا کیا دھرا ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ صدمے کی شدت سے پھٹی پھٹی آواز میں بولی تھی۔ کم از کم بابا جان کو تو آنے دیا ہوتا، کیا ان کی غیر موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ زرعی خان کو دیکھ کر پھٹ پڑی تھی۔ بابا جان نے آ کر کیا کرنا تھا؟ وہ ویسے بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ اب اس بحث کو چھوڑو، جوہی کو نکاح کے لیے تیار کرو، میں مولوی کو لے کر آتا ہوں۔ ویسے بھرجائی آج غضب ڈھا رہی ہو، کاش ذکیہ خان باہر ہوتا۔ وہ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر باہر نکل گیا تھا۔ جوہی، روشی جوہی کو گرتے دیکھ کر سرد سے اس کی طرف لپکی تھی۔ آنکھیں کھولو جوہی، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی بھرجائی، تم زرعی خان کو جانتی جو نہیں ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس پل گجورہ خوشی سے چلاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ مبارک ہو بی بی صاحب، میر سائیں آ گئے ہیں۔ کون؟ بھیا؟ پنہ نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر پوچھا تھا۔ ہاں جی، میر ذکیہ آ گیا ہے۔ روشی گویا خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ اب کیا یہ شادی رک جائے گی؟ مگر کیوں؟ میر ذکیہ سے کسی رحم دلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنی بہن کو بچا پائے گا؟ اور وہ اپنی بہن کو بچائے گا بھی کیوں؟ بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت ان کے نزدیک بے جان مورتیوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ باہر سے عجیب و غریب شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ روشانے بھی پنہ کے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ میر ذکیہ اور زرعی خان ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ ایک دم ہی بھاٹ بھاٹ کی آوازوں کا شور تھم گیا تھا۔ زرعی خان، تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس خطے سے کہیں دور، بہت دور نکل جاؤ، کبھی مجھے دوبارہ دکھائی نہ دینے کے لیے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو زہر تو نے میرے اندر اتارا ہے، اس زہر کو میں تیرے اندر اتار دوں۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ ذکیہ خان کی آنکھوں میں گیز و غضب کے رنگ سرخی بن کر چھلک رہے تھے۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا؟ تمہاری حیثیت اس علاقے میں کسی ہارے ہوئے جواری کی سی ہے۔ میں ایک سیکنڈ میں تمہارا کام تمام کروا سکتا ہوں۔ زرعی خان بھی پھنکارا تھا۔ تجھے عزت، محبت اور خلوص راس نہیں آیا؟ اس میں تیرا قصور نہیں، تو نے جنم ہی ایسی 2 نمبر عورت کے بدن سے لیا ہے، اور اس خون کی تاثیر میں بے وفائی ازل سے گردش کر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مہر افزو کا دودھ بھی تمہارے اندر نفرتوں کی آگ کو کم نہیں کر سکا۔ بکواس بند کرو، زرعی خان چلا اٹھا تھا۔ تم مائلہ حقان کی اولاد ہو، اسی کی طرح بے ضمیر اور بے غیرت۔ ذکیہ خان کے انکشاف نے روشانے سمیت ہر ذی روح کو پتھرا دیا تھا۔ تجھے ہماری اسٹیٹ پر حکومت کرنا تھی نا، تجھے سروری چاہیے تھی۔ تو نے اس علاقے کا سرور بننے کے لیے کیسی گھٹیا چالیں چلی ہیں؟ تو آرام سے کہہ دیتا زرعی خان، یہ سروری، یہ شان و شوکت تجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے مجھے۔ تیری نفرت کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہیں۔ ہماری محبت اس نفرت کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی۔ تو نے اس جاہ و جلال کی خاطر کیسے کیسے منصوبے بنائے ہیں، سوچوں تو شرم آنے لگتی ہے۔ مجھے آج سے بہت برس پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، جب تو نے مجھ پر ایک انگریز عورت سے نکاح کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ بابا جان کے پاس ابھی تک وہ نکاح نامہ موجود ہے۔ تو مجھے ہر طرح سے بابا جان کی نظر سے گرانا چاہتا تھا، مگر ہوا کیا؟ اپنے مقام سے تو خود گر گیا۔ اس الزام کے باوجود بابا جان نے میرے سر پر دستیار رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ اس فیصلے کو عملی جامہ بہت عرصے بعد پہنایا گیا تھا۔ پھر تم نے گل افشاں اور گل ریز خان کو ورگلایا تھا، ان کا نکاح کیا، انہیں یہاں سے بھگا دیا، صرف اور صرف میری غیر ذمہ داری ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ لوگ جان جائیں میں قبیلے کا سردار بننے کا اہل نہیں ہوں، اور انہوں نے مجھے سردار بنا کر ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ اسی دوران مجھ پر قتل کا مقدمہ چل پڑا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا، اور میں اپنے نادیدہ دشمن کو ڈھونڈتا رہ گیا تھا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی خیال نہیں گزرا تھا کہ میرا دشمن میری رگِ جاں سے قریب تر ہے۔ غضنفر علی کے ساتھ منصوبہ بنا کر عروس کو قتل کر دیا گیا۔ غضنفر علی عروس کا سابقہ منگیتر ہے، اور وہ اس سے جائیداد ہتھیانے کے چکر میں تھا۔ عروس مجھ سے مدد چاہ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ پناہ لینے کی غرض سے ہمارے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھی۔ اسے قتل کروا کر میری جیپ میں رکھ دیا گیا۔ تمام شواہد میرے حق میں نہیں تھے، میرا کوئی گواہ نہیں تھا، مجھے ہتھ کڑی تو لگنا ہی تھی۔ تو نے تو اپنے باپ دادا کی عزت تک کا خیال نہیں رکھا۔ میرے جیل جانے کے بعد تمہاری درینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ سردار بننے کے بعد تم نے گل افشاں اور گل ریز کو مروا دیا تھا۔
جرگے والوں نے تمہارے احساس ذمہ داری کو سراہا تھا، علاقے میں تمہاری غیرت کے جھنڈے گڑنے لگے۔ پھر میری بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے تمہیں ایک پل کو بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی کہ تم اپنی سگی بھتیجی کو اغوا کر رہے تھے، صرف اور صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے؟ روشانے کو بدگمان کرتے رہے، اس کی نظروں میں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے انقلاب لانے کی تقریریں کرتے رہے۔ میرے خلاف نہ جانے کون کون سی داستانیں اسے سنا رکھی تھیں۔ میں عیاش ہوں، آوارہ ہوں، بد کردار ہوں، بد دیانت ہوں، اور ادھر میرے نام ولی حقان کو لو لیٹرز پوسٹ کر کے مجھے روشانے سے متنفر کرنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ آج مجھے بتا دو زری خان کہ اس نفرت کی کوئی حد بھی ہے؟ وہ دکھ اور صدمے کے زیر اثر تھک کر خاموش ہو گیا تھا، اور روشانے خان کے دل کی دھڑکن رک رک کر چل رہی تھی۔ یہ سماعتیں کیا سن رہی تھیں؟ یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ کیسے سچ تھے؟ اس نفرت کی کوئی حد نہیں۔ یہ نفرت مجھے بابا جان سے ملی ہے، جنہوں نے میری ماں کو کم سنی میں ورگلا کر نکاح کر لیا تھا، پھر اپنی خاندانی بیوی کے لیے اسے چھوڑ دیا، اور وہ صرف ضد اور انا کی خاطر بابا جان کے تایازاد بھائی احمد خان سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ نفرت مجھے تم سے ہے، اس گھر کے ہر فرد سے ہے۔ یہ سب جنہوں نے مجھے دھتکارا، میری ماں کو دھتکارا، میری ماں کو گھر سے بھاگ آنے کے طعنے دیے گئے۔ کیا وہ خود بھاگ کر آئی تھی؟ وہ غیظ و غضب سے چیخ پڑا تھا۔ زری خان، میرے بچے، تم کچھ نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ مہر افزو کے لبوں کا قفل ٹوٹ گیا تھا، اور انہوں نے اس برسوں پرانے قصے پر جمی گرد کی تہوں کو صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مائلہ اور اورنگزیب کی شادی تمہارے دادا نے کرائی تھی۔ حقان ان کا بھتیجا تھا۔ اورنگزیب اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ پھر میری گود میں ذکیہ خان نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے بعد مائلہ نے تمہیں جنم دیا۔ مائلہ بہت بے باک لڑکی تھی، اسے فیشن بھاتے تھے، اور وہ یہاں کے گھٹے گھٹے ماحول سے متنفر تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے طلاق لے کر احمد خان کے دفتر میں نوکری کر لی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی اور خود کو زنگ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت مائلہ بھی احمد خان کو اتنا نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ احمد خان اورنگزیب کا تایازاد بھائی ہے۔ آپسی رنجشوں کی بنا پر ایک دوسرے سے تعلقات کشیدہ تھے۔ جب ہم نے روشانے کا رشتہ مانگا تھا، تب اسے پتہ چلا کہ اورنگزیب اور احمد خان کا کیا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر وہ احمد خان کے ساتھ بھی نہیں رہی تھی۔ تمہیں وہ ساتھ اسی لیے نہیں لے کر گئی تھی کہ اسے اورنگزیب سے اس پوری جائیداد میں سے برابر کا حصہ چاہیے تھا۔ تم صرف 2 ماہ کے تھے جب وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے، اپنا دودھ پلایا ہے، تم سے باقی بچوں سے بڑھ کر محبت کی ہے، مگر شاید ہماری محبت میں ہی کھوٹ تھا۔ مہر افزو رونے لگی تھی۔ زری خان دم بخود تھا۔ اسے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو اکثر وہ خطوط میں لکھا کرتی تھی۔ اس کے باپ کے ظلم و جبر کے قصے، اپنی بے بسی، اپنے دکھ، خود ساختہ مظلومی کی دردناک داستانیں، یوں کہ زری خان کا رواں رواں سلگ اٹھتا تھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دے مما۔ ندامت کے بوجھ سے اس کا سر جھک گیا تھا۔ کس کس سے معافی مانگو گے؟ گل افشاں اور گلریز کے قاتل؟ ذرا سر اٹھا کر دیکھو۔ ذکیہ خان کا لہجہ کٹیلا تھا۔ روشانے سمیت زنان خانے کی عورتیں حق دک کھڑی رہ گئی تھیں۔ ولی حقان کے ساتھ ایک دبلی پتلی انگریز عورت سر پر اسکارف باندھے کھڑی تھی۔ اس کے برابر میں ایک نکلتے ہوئے قد کا لڑکا بھی کھڑا تھا۔ بتاؤ جلینیا، ذکیہ خان کون ہے ان میں سے؟ ولی حقان اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ وہ جس کی آنکھوں کا رنگ فہمی جیسا ہے۔ اس نے مجھے اپنا نام ذکیہ خان بتایا تھا۔ یہ جھوٹا، بے ایمان، بے وفا ہے، اور اس کے انتظار میں میں نے اپنی زندگی کے 14 سال برباد کر دیے۔ وہ زردشت خان کا گریبان پکڑ کے چلا رہی تھی۔ روشانے کو سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے تم کو واقعی دھوکہ دیا ہے، صرف اور صرف ذکیہ خان کو جھکانے کے لیے۔ تم بھی میرے پلان کا حصہ تھیں۔ مجھے یہ اسٹیٹ چاہیے تھی، حکمرانی چاہیے تھی، جو کہ میر ذکیہ کو بڑے ہونے کی وجہ سے ملنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس اسٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور اسے ہی میں دھتکار کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ولی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ کہیں بھی، اور میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تمہاری بیوی اور بچوں کی کفالت کا، وہ غصے سے بولا تھا۔ پلیز ماما، اس وقت مجھے کچھ مت کہیے گا،
پہلے سے شرمندگی کے تالاب میں ڈبکیاں لگانے والے کو اور کیا کہنا ہے۔ بہرحال جہاں بھی جاؤ اپنے بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر جاؤ، بلکہ سیدھے اپنی ممی کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت بیمار ہیں۔ جب آپ آئے تھے تب ہی مجھے سب کچھ بتا دیتے، وہ سب سے نظریں چراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تب میں خود بھی انجان تھا اور مجھے مائلہ آپا نے کچھ دن پہلے ہی سچائی بتائی ہے۔ انہیں کینسر ہو گیا ہے اور مرنے سے پہلے وہ سچائی بتانا چاہتی تھیں۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے مہر افزوں کے گھٹنے پر جھک گیا تھا۔ مہر افزوں نے نفرت سے منہ پھیرا تھا۔ ادھر تمہاری بے قصور بیوی بھی کھڑی ہے، اس سے بھی معافی مانگ لو۔ ولی نے اسے جیلی کی طرف دھکیلا تھا۔ میں اپنی ہی لگائی گئی آگ میں اتنے سال جلتا رہا ہوں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ فہمی کو سینے سے بھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ روشانے خاموشی سے منظر سے ہٹ گئی تھی۔ میر ذکیہ نے چونک کر روشانے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ماہی کو اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سین چینج۔ پورے 1.5 سال بعد میر ذکیہ کی طرف سے بلاوا آیا تھا۔ میں بچوں کو سلا رہی ہوں، اس نے غصے کے عالم میں ملازمہ کو جواب دیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ پھر سے آ گئی تھی۔ خان غصہ ہو رہے ہیں، آپ ان کی بات سن لیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ ملازمہ خوف زدہ سی باہر نکل گئی۔ پھر کچھ دیر بعد میر ذکیہ خود ہی آ گیا تھا۔ بڑا تنتنا اور غرور ہے تم میں، کیوں نہ ہو آخر بھی جانا کی نواسی ہو، میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ یہ میرا تمہارا کیا ہوا؟ تمہارے آنے سے پہلے یہ بھی میرا ہی کمرہ تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کہنا ہے؟ کہنا تو بہت کچھ ہے اگر تم وقت دو تو، میرے پاس آپ کے لیے وقت نہیں، وہ رخائی سے بولی تھی۔ کیا ابھی تک خفا ہو؟ میری طویل تقریر بھی بے اثر رہی ہے، ذکیہ خان نے پھیکے سے لہجے میں کہا تھا۔ میں حیران ہوں کہ لوگوں نے چہروں پر کیسے کیسے نقاب چڑھا رکھے ہیں۔ ممی اور یہ زرع خان، میں اسے کیا سمجھتی تھی اور یہ کیا نکلا؟ تمہاری ایکس ممی اس کے اندر زہر بھرتی رہی ہیں، اور جو اس نے گل افشاں کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے خود سزا دے گا، قاتل کی معافی نہیں ہے۔ مجھے افسوس صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر تمہیں میرے متعلق کچھ بھی بتائے گا تم فوراً یقین کر لو گی۔ کیا اتنے سالوں میں مجھے صرف اتنا ہی جان پائی ہو؟ آپ بھی تو مجھ پر شک کیا کرتے تھے۔ روشی کو بھی اس کے طعنے یاد آئے تھے، وہ تو محض تمہیں تنگ کرنے کے لیے تھا۔ اگر میرے شکوک اتنے ہی مضبوط ہوتے یا مجھے شک میں مبتلا کرنے والے پر اتنا ہی یقین ہوتا تو ہمارے راستے کب کے جدا ہو جانے تھے، وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ اور یہ عروس کا کیا قصہ ہے؟ میرا خیال ہے میں وضاحت کر چکا ہوں، وہ میری اچھی دوست تھی، اس کا سابقہ منگیتر گرفتار ہو چکا ہے اور یہ زرع خان اس سے جوہی کی شادی کرا رہا تھا۔ روشی نے تھلکی سے کہا تھا۔ صرف سبطین خان سے عداوت کی بنا پر اس جذباتی آدمی نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میں جوہی اور سبطین خان کا رشتہ طے کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ روشی الجھی تھی۔ تم اپنی کوئی بات نہیں کر سکتی؟ وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ یہ اپنی باتوں کا نہیں، بچوں کے فیوچر کی پلاننگ کا وقت ہے۔ اپنا ٹائم آپ گوا چکے ہیں اپنی انا کے گنبد میں قید رہ کر۔ وہ اس کی پیش قدمی پر پہلو بدلتے ہوئے بولی تھی۔ فیملی پلاننگ پر تو سوچا نہیں، اب فیوچر کی پلاننگ پر تو لازمہ سوچنا پڑے گا۔ وہ سوئی ہوئی ماہ نور کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تھا۔ میری زندگی میں صرف احمد خان ازبک کی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ وہ جج ہو کر کہہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ روشی بہت بدگمان رہی ہے۔ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جائیں، بچیاں آپ کے جذباتی مکالمے سن کر اٹھ جائیں گی۔ چلا جاتا ہوں مگر تمہیں مجھ سے بھی پہلے میرے کمرے میں جانا ہوگا۔ خان صاحب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، روشی مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ شکر ہے میں تمہارا سہاگ ہوں اور تمہارے بچوں کا باپ ہوں، ورنہ تم کبھی بھی میرے لوٹ آنے کی دعا نہ کرتی۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ذکیہ خان، روشی نے تنبیہ اسے گھورا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے آنے کا اشارہ کر کے پلٹ گیا تھا اور روشانے نے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ آج اتنے سالوں بعد محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صحرا میں چلتے چلتے کسی گلستان میں قدم رکھ چکی ہے۔ وقت نے تو بدلنا ہی تھا اور وقت واقعی بدل چکا تھا۔ جب ولی حقان نے ماوی کا ہاتھ مانگا تو بابا جان اور عشق النشا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ گل مالا اور گل زیبا نے ماوی کو رخصت کرتے ہوئے
دعا دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حسرتیں اور مایوسیاں نہیں تھیں، وہ اپنی چچیوں کی طرح باقی ماند زندگی کو عبادت کے لیے وقف کر چکی تھیں۔ ولی ماوی اور اس کی تینوں بچیوں کو لے کر برلن چلا گیا تھا۔ جو ہی ستین خان کے سنگ رخصت ہو چکی تھی، پنا اور پزمان کی شادیاں مہر افزوں کے بھانجوں سے ہو گئی تھیں۔ پری کو گلبخت نے اشمر کے لیے مانگ لیا تھا اور زخام نے اپنے لیے علیزے کو منتخب کر لیا تھا۔ وہ کہتا تھا، بھرجائی، حسن کو اتنے قریب سے ارزاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ حسن سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے میں اور علیزے اچھی زندگی گزاریں گے۔ تری خان اور جیلی برلن چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے مدرسہ کا افتتاح کیا تھا اور اپنے حصے کی تمام جائیداد فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ بابا جان پھر بھی خاموش رہے تھے۔ اب غلطیوں کے کفارے کا وقت تھا، تو شاید اسی لیے وہ خاموش تھے۔ اب علم کا چراغ روشن ہونے والا تھا۔ نہ جانے کتنے زمانوں سے اس عمر رسیدہ درخت کے سارے چرمرے، زرد اور بے جاں پتے آہستہ آہستہ گر رہے تھے۔ خزاں کسی اور نگر کا رخ کرتی ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ نئی کوپلیں پھوٹ رہی تھیں، زندگی مسکرانے لگی تھی اور روشان خان کی آنکھوں میں اب اس خواب کے طویل سفر سے واپسی کے بعد کوئی تھکن نہیں تھی۔ زرد پتوں کے شجر پر بہار کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ So this is the end of this novel. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.